बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब को फौरी तौर पर रिहा कर दिया गया है और इसमें आप देखिए कि किस तरह से उन्होंने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया, किस तरह साबित हुआ कि ये बिल्कुल एक झूठा और एक गलत मुकदमा था, गलत तरीके से बनाया गया था और इसकी कोई बुनियाद ही नहीं बनती थी। क्योंकि बात तो थी कि जी कोई रिमांड लिया जाएगा, 3 दिन का जिस्मानी रिमांड भी उनका दिया गया और उसके बाद अब आगे मामला चलने थे, लेकिन अदालत ने देखा कि ये तो मुकदमा ही नहीं बनता, लिहाजा उनकी फौरी तौर पर रिहाई का कह दिया गया। तो ये जो 3 दिन वो हवालात में रहे हैं, कौन है जो उसका जिम्मेदार है, उसको क्या सजा मिलनी चाहिए जिसने एक 80 साला बुजुर्ग को बिला वजह एक गलत मुकदमे में 3 दिन हवालात में रखा। और वरना तो ये भी था कि जनाब अगर मुकदमा कुछ होता, उसमें कोई सब्सटेंस होता तो फिर जुडिशियल होता, फिर आगे मुकदमा चलता, लेकिन वो मुकदमा ही खारिज कर दिया गया। अब पुलिस वाले हों, जितने भी लोग पीछे हों, क्या उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए? लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब की मुल्क के लिए बे इंतहा खिदमात हैं और वो रिटायरमेंट के बाद भी मुल्क की खिदमत में लगे हुए थे। रिहाई के बाद भी उन्होंने कोई इस तरह का शिकवा नहीं किया, कोई इस तरह की शिकायत नहीं की। उन्होंने शुक्रिया अदा किया सोशल मीडिया का, अपने रुफ़क़ा का, क्योंकि जितने रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स थे वो उनके साथ खड़े हुए, जो उनकी तंजीमें उनके साथ खड़ी हुई। लेकिन एक तस्वीर का मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा। वो तस्वीर थी जिसने पूरी कौम को झंझोड़ कर रख दिया। कोई भी बाज़मीर शख्स जो इस पाकिस्तान में है, जिसमें ज़रा भी शर्म और हया है, उसने उस तस्वीर को देख कर दुख और अफसोस का इजहार किया है। आप देखें कि मैंने भी जब ट्वीट किया तो मैंने वाकई अपने दिल के जज्बात जो थे वो सामने रखे थे कि मेरा दिल टूट गया है कि एक बुजुर्ग शख्स, उसको जिस तरह फिर वो नज़र आ रहा है कि वो हवालात है, चटाई नीचे बिछी हुई है, बुरा हाल है, उसमें जो वॉशरूम आप देखें वो दीवार है, जो जिनमें आम लोगों को जाहिर है कि किसी भी मुजरिम को पकड़ते हैं उसको रखते हैं, वहाँ कैमरा भी लगा हुआ है। तो आपको शर्म आनी चाहिए जिसने भी इसमें इस घिनौनी हरकत में हिस्सा डाला है, और मुझे उम्मीद है कि वो बच नहीं सकेंगे। आप देखें कि पूरी कौम इस पे खड़ी हो गई। जो ही ये गिरफ्तारी हुई थी उस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी और उसके बाद टॉप ट्रेंड आप देखिए, पूरे पाकिस्तान ने यक जुबान होकर इकट्ठे ये कहा कि जनरल अमजद शोएब को रिहा करो, रिहा करो। इस तरह का जज्बा या इस तरह का रद्देमल आप ये देखिए कि पहले नहीं देखा गया। पहले गिरफ्तारियां हुई हैं, जाहिर है कि हमने देखा है साफियों की, सियासतदानों की, इस हुकूमत ने रिकॉर्ड बना दिए ना, रिकॉर्ड बना दिए तबाही के और गिरफ्तारियों के, इंसानी हकूक की पामाली के। लेकिन चाहे शहबाज गिल वाला मामला हो, आजम स्वाति वाला मामला हो, उसके बाद शेख रशीद का हमने देखा, फवाद चौधरी, दीगर और बहुत सी गिरफ्तारियां हैं। लेकिन अमजद शोएब साहब की गिरफ्तारी के बाद जो रद्देमल आया है, आप देखें एक्स सर्विसमैन सोसाइटी को देखें, इनकी अपनी तंजीम प्रेस को देखें, पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, तो उसको आप देखें, जिसके बारे में खुद अमजद शोएब साहब ने रिहाई के बाद कहा कि उसमें बहुत से मेंबर्स हैं, बड़े बड़े आला साबिक अफसरान उसके मेंबर हैं, और उनका भी एक मुझ पर दबाव कहें या एक उनकी उम्मीद होती है कि जो मुल्क के हालात हैं, जितनी तबाही हो रही है, मैं इस पर बात तो करूं, कौन इसका जिम्मेदार है, क्या है। अब देखें मुकदमा क्या था। FIR जो है इतनी मज़ाका खेज कि जी लंबी चौड़ी बात है जी, बोल न्यूज़ पर प्रोग्राम था, बोल न्यूज़ पर प्रोग्राम में सवाल का जवाब देते हुए इन्होंने कहा कि ये जेल भरो तहरीक जो है ये तो इस तरह से नहीं हुकूमत को मजबूर कर सकेगी, इसका वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा, या क्योंकि ये बेहिस्से लोग हैं, या जो भी उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा, जब एंकर ने पूछा जी फिर क्या करें, जब इस कदर तबाही हो रही है, घरों में भी नहीं बैठ सकते, क्या घर में बैठ के क्या करें, तो बाहर तो आना है, तो क्या तरीका हो एहतजाज का। तो अमजद शोएब साहब ने कहा कि जो अफसरान हैं, सरकारी अफसरान हैं, उनसे कहा जाए कि वो छुट्टी कर रहे हैं या वो कोई रद्देमल दें, वो काम छोड़ें, इस तरह का अगर कुछ कहा जाए, ये उन्होंने मिसाल दी, तो फिर इम्पैक्ट आ सकता है, ये उन्होंने कहा। अब इसको जवाब बनाकर ये कि जी उन्होंने उकसाया है, बगावत पर उकसाया है, उन्होंने गद्दारी कर दी है, उन्होंने लोगों को हुकूमत के खिलाफ, रियासत के खिलाफ उकसाया है। भाई इस तरह तो आए दिन हड़ताल हो रही होती है, कभी वकला हड़ताल करते हैं, कभी मैं अभी हालिया मिसाल दे देता हूँ, वजारत खजाना के लोगों ने हड़ताल की, उन्होंने इस पर बहुत कुछ कहा। तो इस तरह से दीगर लोग हड़ताल, कभी क्लर्क, कभी साथीज़ा, कभी कोई हड़ताल करता है जो सरकारी तौर पर तनख्वाह ले रहे होते हैं। डॉक्टर्स की आप देखते हैं, तो क्या आप कहें कि जनाब उन पर गद्दारी और बगावत के मुकदमे कर दें। अब ये जब हुआ और पूरी कौम इस पर सरापा एहतजाज हुई, तो लगता है फिर होश आया और फिर इनको फौरी तौर पर अमजद साहब को रिहा किया गया। अब देखिए अमजद शोएब साहब की इज्जत और वक़ार में इजाफा हुआ है, लोग वहां तक पहुंचे हैं। जिस तरह का रद्देमल आया, बहुत से लोगों ने कहा, अजमल जामी बड़े ज़बरदस्त साफ़ी हैं, उन्होंने कहा कि ये हॉन्ट करेगी बहुत अरसे तक उनको,
اور یہ جو تصویر ہے، جو امجد شعیب صاحب کی تصویر جس طرح سے سامنے آئی، وہ حوالات میں بند سلاخوں کے پیچھے اور ایک دکھ میں، اور پھر دیکھیے جب ان کی گرفتاری ہوئی، ان کو لے جایا جا رہا تھا، ان سے سوال کیا گیا جی کون ہے اس کے پیچھے، کنہوں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، تو ان کے چہرے پر جو مسکراہٹ تھی، یقین جانے اس نے دل چیر دیے تھے اسی وقت۔ ایک اس مسکراہٹ میں ایک حوصلہ، ہمت تو تھی، لیکن ایک کرب بھی تھا، ساتھ ایک دکھ بھی تھا آنکھوں میں، مگر وہ دیکھیے چہرے پر مسکراہٹ، یہ ان کی دلیری اور بہادری کی بھی ایک واضح مثال تھی۔ اب عمران خان صاحب نے بھی اب نہ صرف جو قوم سے خطاب کیا حالیہ، اس میں امجد شعیب صاحب کی بات کی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ ٹویٹ کر کے بھی کہا کہ یہ چیز جو ہمیں یہ تصویر جو نظر آ رہی ہے، اس کے بہت زیادہ اثرات ہوں گے، اور اس نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ اور پھر ان کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مجرموں کی اس امپورٹڈ سرکار اور ان کے سرپرستوں کے ہاتھوں ہم جن پستیوں میں گر چکے ہیں، بطور پاکستانی انہیں دیکھ کر شرم آتی ہے۔ اقتدار سے چمٹے رہنے کی مایوس کن خواہش کی تکمیل، اختلاف رائے کا گلا گھونٹنے کے لیے انہوں نے ایک معزز محب وطن پاکستانی پر بغاوت کا الزام تھوپ کر اسے زندان میں ڈال دیا ہے۔ اور یہ واقعی یہ تو ایک ہمارے لیے اتنے دکھ کی بات ہے کہ وہ دن 27 فروری کا، جو ہماری فتح کا، ہماری کامیابی کا، ہمارے لیے ایک شکر کا دن ہے، کہ جب دشمن ملک کی طرف سے کس طرح ان کا پائلٹ یہاں پر اپنا جہاز لے کر آیا، ہم نے اس کو گرا دیا تھا 27 فروری 2019 کو، اور پھر 2023 کو 4 سال بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم اسی دن رات کی تاریکی میں اپنے ہی ہیرو کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ وہاں ہم نے دشمن کے پائلٹ کو گرفتار کیا تھا، دشمن کے اعلی کار کو گرفتار کیا تھا، اس کے فوجی کو، اور یہاں پر پھر ہم نے اسی دن 4 سال بعد اپنے ہی ہیرو اور فوجی کو گرفتار کر لیا۔ تو یہ اتنا ہم گر گئے ان 10 مہینوں میں کہ بربادی ہو گئی ہے۔ تو یہ چیز بہت زیادہ دیکھی گئی۔ اب امجد شعیب صاحب کو باعزت بری کیا گیا ہے، اور بے عزتی ان لوگوں کی ہوئی ہے جنہوں نے سب یہ ڈرامہ رچایا، یہ سب کچھ کیا، اور ان پر تنقید ہو رہی ہے۔ جو سابق فوجی افسران ہیں، ان کی طرف سے بھی بہت شدید رد عمل آیا کہ یہ کیا ہوا ہے، کیونکہ سب کو نظر آ رہا تھا کہ یہ کس طرح کا جھوٹا اور غلط مقدمہ ہے۔ اب جناب ہر کوئی اس پر بات کر رہا تھا، ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ جی یہ غلط ہے، جتنے بھی لوگ ہوں، ہاں کچھ لوگ ظاہر ہے بغض کہیں، نفرت کہیں، وہ ضرور اس میں اپنا حصہ ڈال رہے تھے یا اس کا اظہار کر رہے تھے، لیکن پوری قوم جس طرح کھڑی ہوئی وہ حیران کن تھا۔ عمران خان سے لے کے تحریک انصاف ہو، دیگر جماعتوں میں جو باضمیر لوگ ہیں، ان کی طرف سے، سول سوسائٹی کی طرف سے، میں نے آپ سے عرض کیا نا، ہر کوئی اور پوری قوم نے دکھایا کہ وہ اس طرح کے ظلم کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں، اکٹھے ہیں، اور پھر آپ نے دیکھا کہ 3 دن کے اندر ہی ان کی رہائی ہوئی۔ مگر میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ صرف یہ نہیں کہ جی وہ 3 دن کا تو جسمانی ریمانڈ تھا، جس نے جسمانی ریمانڈ دیا اس سے بھی پوچھنا چاہیے کس بنیاد پر دیا، اور اس کے بعد یہ 3 دن تو لگ گئے نا، جسمانی ریمانڈ تو مکمل ہو ہی گیا تھا، تو وہ جو 3 دن انہوں نے سلاخوں کے پیچھے کاٹے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیونکہ یہ تو مقدمہ ہی ختم ہو گیا، فوری رہائی ہو گئی ہے، جعلی تھا، جھوٹا تھا مقدمہ، اور امجد شعیب صاحب جو ہیں وہ صرف شکریہ ادا کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کس طرح لوگوں کی امیدیں تھیں جو وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ صرف یہ نہیں کہ وہ اپنا تجزیہ دے رہے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی امیدیں، ان کے خیالات وہ بھی لوگوں سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور انہیں پاکستان کا دفاع، یہ جو انفارمیشن وار ہے، اس میں بڑے زبردست طریقے سے کرتے رہے اپنے یوٹیوب پر ویلاگز میں۔ تو یہ ان کو خاموش کرنے کی ایک سازش تھی جو ناکام ہوئی ہے، اور اس نے پوری قوم کو جگا دیا ہے۔ جنرل امجد کو پکڑا گیا۔ یہ میں آپ کو سنوانا چاہ رہا ہوں اصل میں کہ عمران خان صاحب نے امجد شعیب صاحب کے حوالے سے اپنے خطاب میں کیا کہا تھا۔ جس طرح جنرل امجد کو پکڑا گیا، میں تو جنرل امجد کو نہیں جانتا، میں تو ان کو ٹی وی پہ سنتا تھا، لیکن اگر کسی کو کوئی شک ہے کہ اگر کوئی محب وطن پاکستانی جو اس ملک کی درد رکھتا ہے، جس طرح وہ بولتے ہیں اور اپنے دل کی بات کرتے ہیں، اس کو اگر اٹھا کے جیل میں ڈال دیا، اور یعنی ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں نا کہ اس کا مطلب پاکستان میں تو جمہوریت ختم ہو گئی۔ اب میں آپ کو عرض کروں آپ سے کہ میں نے خبریں دیکھی، مجھے دکھ ہوا، میرا دل ہی نہیں کیا کہ وہ آپ سے شیئر کروں، مجھ سے یہ ہو نہیں سکا۔ خبریں کیا چھپیں، بلکہ میں تو کہوں گا چھپوائی گئیں کہ جی اوہو ان کے بڑا کچھ مل گیا، ان کے ڈیٹا سے، ان کے فون سے بڑا کچھ برآمد کر لیا ہے، ان کے رابطے کس کس سے تھے سب کچھ پتہ لگ گیا ہے، بڑا کچھ، یہ جی فلاں سے رابطے، فلاں، ان کی جی آڈیو لیک ہو گئی ہے، سب پتہ لگ گیا اس میں۔ جانتے ہیں اس میں کیا تھا؟ آڈیو میں وہ ایک صاحب کی بات کر رہے ہیں، کسی سے بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے
غالباً ملتان کے کسی شخص کا وہ نام لے رہے ہیں جی، ان کی ملاقات کروانی ہے جی عمران خان سے، یہ جناب ہو رہا ہے۔ پھر کہ جی کس کس سے رابطے میں تھے جی، وہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید سے بھی جی رابطہ تھا ان کا جنرل ریٹائرڈ جناب اعجاز سے بھی رابطہ تھا، ان کا جنرل فلانے سے بھی رابطہ تھا، ان کا ان لوگوں سے بھی رابطہ تھا، اس میں پولیٹیشنز بھی تھے جی، ان کا تحریک انصاف کے کچھ لوگوں سے رابطہ تھا۔ بھئی ایک ریٹائر آدمی کب کا ریٹائر ہو گیا ہے، وہ ویلاگ کرتا ہے، وہ انفارمیشن شیئر کرتا ہے لوگوں سے، اپنے خیالات، جذبات، تجزیات جو بھی، تو رابطہ آپ میں سے آپ کسی بھی فون لے لیں گے، اس کے پتہ نہیں کس کس سے ہوں گے، کیا کوئی خدا نخواستہ ان کا کوئی کسی دشمن ملک کی کوئی ایجنسی سے وہ رابطہ کر رہے تھے، کس سے رابطہ کر رہے تھے؟ اپنے لوگوں سے، پاکستانیوں سے، کسی پر، ان میں سے کسی ایک پر کوئی مقدمہ ہے کہ جی فلاں سے وہ رابطے میں تھے، ایسے اس کو بنایا ہوا کہ فلاں سیاستدان سے رابطہ تھا، فلاں سے تھا۔ مطلب اتنا یعنی گر جاتے ہیں ایک غلطی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف یہی معاملہ نہیں رکے گا، اور اب یہ جو غم و غصہ ہے جس کا عمران ریاض نے بھی کہا کہ جی کسی کو اب غصہ نہیں آیا، کسی کو اب غم اور غصے کا کسی میں جذبہ نہیں جاگا، تو بہت لوگوں میں جاگ گیا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ رہائی تو الحمدللہ ہو گئی امجد شعیب صاحب کی، لیکن اس کے بعد اب یہ انشاءاللہ یہ سزا کا سلسلہ شروع ہوگا، جنہوں نے یہ سلوک کیا ہے کہیں نہ کہیں ان کی باری ضرور آئے گی۔ اللہ حافظ۔